فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی جب برکت بتلائی اور کہا کہ بخار آتا ہے اور اعضاء کے اندر اتر جاتا ہے تو جس جوڑ میں جاتا ہے تو اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے دعا کر لی کہ اللہ تو بخار کو مستقل نعمت بنا کے مجھے دے دے۔ اب اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دیکھ رہے ہیں کہ چہرہ سیاہ پڑتے جا رہا، حالت گھلتی چلے جا رہی، تو بلا کے فرمایا کیا حال ہے؟ تو فرمایا آقا آپ نے فرمایا تھا، تو فرمایا حالات آ جائے تو استغفار کرو اللہ کی طرف سے، ورنہ اپنی طرف سے ناز مت کرو۔ اور آپ نے دعا کی کہ اللہ تو اس کی بیماری کو صحت سے مبدل فرما دے۔ تو گویا اس طرح یہ امت اللہ سے لینے کے راستے پہ پڑی تھی کہ ان چیزوں کو مانگنا اور لینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشق کرائی تھی اور امت کا مزاج بنایا تھا۔ اتنا مزاج بنایا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہیں اور ہم کو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو ہم نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ فرمایا اللہ نے بخار کو بھیجا، اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور مدینہ کی کسی بستی میں داخل ہونے کا حکم ہے اور آپ کے اوپر فیصلہ ہے، آپ فرما دیجئے کہ میں کدھر جاؤں۔ تو میں نے کہا قبا والوں کی طرف چلا جا۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کے شہر میں رہنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنے تھے کہ تھوڑی دیر نہیں گزری کہ قبا کے لوگ جو آنے لگے تو وہاں سے گزرنے والے قافلے کہنے لگے کہ قبا میں لوگ بخار میں مبتلا ہیں، بچے بڑے اسی مشقت میں پڑے ہیں، عورتیں اور مرد اسی میں کرا رہے ہیں، گھروں کی حالتیں اور طبیعتیں بے چین ہیں۔ یہاں تک کہ وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبا سے اور کہا اللہ کے نبی قبا کے اندر بخار پھیلا ہوا ہے، آپ دعا فرما دیجئے کہ اس بخار سے اللہ میں نجات دے دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے امتحان ڈالا اور یہ فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دوں اور اللہ اس بخار کو ہٹا دے، اور اگر تم راضی رہو تو یہ بخار اپنی میعاد پوری کر کے چلا جائے گا، لیکن اس کے بدلے اللہ تمہاری مغفرت فرما دیں گے۔ بتاؤ تم ان دونوں میں کس کا انتخاب کرتے ہو؟ تو صحابہ بے اختیار کہنے لگے اے اللہ کے نبی بس اب ہم نہیں چاہتے کہ بخار ہمارے پاس سے جائے، ہم تو مغفرت کے طلبگار ہیں، اس کی میعاد کو ہم گوارا کریں گے اور اس کے اندر آنے والی کیفیتوں کو ہم جھیل لیں گے، لیکن مغفرت کی دولت کے لیے ہم طلبگار ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ تو گویا امت کا مزاج یہ بنا تھا کہ تم دنیا کے طلبگار مت بنو، تم دنیا میں دین کے خدمتگار بنو، تم دین کے مددگار بنو۔ اسی لیے انصار کہا گیا کہ انصار کون؟ جو دین کے مدد کرنے والے ہیں، کہ تم اللہ کے دین کے مدد کرنے والے بن جاؤ۔ تو کیا ہوگا کہ پھر اللہ کے راستے میں تمہاری زندگی شمار ہوگی، پھر اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ جب اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے تو پھر کمائی 24 گھنٹے کی ہو گئی، بیماری میں اللہ دے رہے، صحت میں اللہ دے رہے، رات میں اللہ دے رہے، دن میں اللہ دے رہے، خوشی میں اللہ دے رہے، غم میں اللہ دے رہے۔ اب نتیجہ یہ تھا کہ امت اللہ سے لینے پہ آ گئی تو پورا مدینہ مہمان خانہ بنا ہوا تھا کہ فقر و فاقے کے گھروں میں مسافر پرورش پایا کرتے تھے اور وہاں پر یتیم گھروں کے اندر زندگی گزارا کرتے تھے اور لوگ ان کی ضرورتوں کو پورا کر کر خوش ہوتے تھے، یہ کہہ کر کہ ہم ان کے کام آئیں گے اللہ ہمارے کام آ جائے گا اور اللہ کے خزانوں سے ہم کو مل جائے گا۔ اب یقین اللہ کی ذات پر جڑا اور اللہ سے لینے کے مزاج پر اس امت کو کھڑا کیا گیا۔ تو اب امت کی نگاہوں میں مرد ہو یا عورتیں ہوں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ان کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی کو ڈال دو کہ اللہ کی شان کے اعتبار سے ہم لینے والے بن جائیں۔ اب نتیجہ یہ تھا جب اللہ کی شان کے اعتبار سے مل رہا تھا تو جب ملنا ہی ملنا ہے، ہر عمل کے اوپر مل رہا ہے تو خرچ کا کوئی سوال نہیں اور آمدنی ہے۔ تو اب نتیجے میں صحابہ کو پریشانی گائے گی، اب ان میں دعا کی طاقت آئی، ان میں اللہ کے خزانوں پہ بھروسہ آیا، ان کی زندگی کو دیکھ کر غیر اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مدینے کی زندگی میں صحابہ کے خرچے 4 گنا بڑھ گئے اور آمدنی 4 گنا گھٹ گئی۔ اللہ کے دین کی محنتوں میں لگ گئے تو جتنا وقت دین کی محنتوں میں رہتے، تعلیم کے حلقوں میں رہتے، مسجد کی آبادی میں رہتے، جماعتوں کی نصرت میں رہتے، وہ وقت ان کا کمائیوں سے ہٹ گیا اور اس کے نتیجے میں اللہ کے راستے کے مہمان آتے تو ان کو دین سکھاتے، ان کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے تو اتنے ان کے خرچے دوہرے نہیں تہرے اضافہ ہو گئے۔
اب پھر اس کے بعد جب وہ واپس جاتے تو ان کو ہدایت دیتے، ان کے ساتھ محبت کرتے، تو گویا 4 گنا ان کے خرچوں کا اضافہ ہو گیا اور 4 گنا ان کی آمدنی کم ہو گئی۔ اب مدینے کے یہود پریشان ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو تمہاری چیزیں ہمارے ہاں گروی پڑے رہتی اور رہن رہتی، اور اب تمہاری زندگی کو کیا ہو گیا کہ آمدنی تمہاری کم ہو گئی، بازاروں میں تم کم نظر آتے ہو، مشغلوں میں تم کم لگتے ہو، اور لوگ باہر سے چلے آ رہے ہیں، وہ تمہارے گھر کھانا کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں تو ان کی سواریوں کی پیٹھ پہ ہدایت اور تحائف رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ تم سلوک کر رہے ہیں، اور پھر اس کے باوجود تم ہمارے سے کبھی قرض نہیں لیتے اور کبھی کسی سودی معاملے لین دین میں تم نہیں آتے اور کبھی تم ہماری طرف مائل نہیں ہوتے۔ تو صحابہ کرام جواب میں ان کو کہتے کہ اللہ نے ایسے نبی کو ہمارے درمیان میں بھیج دیا ہے جس کی برکت سے اللہ تھوڑے میں اضافہ کر دیتے ہیں، اپنے غیبی خزانوں سے مدد کر دیتے ہیں، ہماری ضرورتوں کی کفالت ہو جاتی ہے، اور اللہ نے ہمیں مخلوق سے بے نیاز کر دیا۔ تو نتیجہ یہ تھا کہ مدینے کے یہود کا بڑا طبقہ صحابہ کرام کی اس قناعت اور توکل کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوا۔ تو اس طرح اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج امت کا بنا تھا۔ اب تو میرے دوستو لینے کا مزاج کیا بنتا؟ ذرا دنیا کی بات آئی تو راج ٹپک جاتے، اور ذرا مال کے تذکرے آئے تو آدمی کی نگاہیں بھٹک جاتی، اور ذرا دنیا کے چونچلوں کے باتیں سامنے آئے تو ذہن اپنی جگہ پہ نہیں رہتا۔ اب تو بگاڑ اس انتہا پہ آ گیا۔ ابھی مغرب کی نماز میں نے بھی پڑھی، آپ نے بھی پڑھی، آدمی اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لے لے، میں اپنی نماز کا، آپ اپنی نماز کا، اور اس بات کو سوچے کہ اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک ہماری نماز کی کیفیت کیا تھی، تو پتہ چلے گا دکان، مکان، دوست، عزیز، اقارب، دشمن، علاج، بیماری سب یاد آئے، لیکن اس نماز میں اللہ کی لذت، آخرت کی عظمت، نبی کی محبت، دین کی فکریں، اپنی زندگی کی ندامت، جو چیزیں نماز پہ خشوع و خضوع کو بڑھاتی اور اللہ کی نسبت پہ پیدا کرتی، یہاں تک کہ پوری نماز میں ایک سجدے میں اللہ کے نام کے لینے کی لذت کو ڈھونڈنا پڑے گا تو زندگی خالی نظر آئے گی۔ اس لیے کہ ان محنتوں سے زندگی کھوکھلی ہو گئی، تو ہماری مسجدوں میں بازار کی کیفیت آ گئی، اور صحابہ کے بازاروں میں مسجد کے ایمان کے تقاضے پیدا ہو گئے تھے، اور وہ ایمان والی فکروں اور ایمان والی نسبتوں پر اپنی زندگیوں کو گزار رہے تھے، اور اس جذبے کے ساتھ وہ اپنی زندگیوں کو چلا رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک ہی چیز تھی کہ اللہ کے خزانے اصل ہیں، اللہ کا راستہ دینے کا راستہ نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ ہے اور اس کی شان کے مطابق لینے کا راستہ ہے۔ اب اللہ سے لینے والے بنو، اب اللہ سے لینے والے بنو، تو اس کے لیے اس امت کو دعا کی طاقت دی گئی۔ اور بخود حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا کرتے تھے کہ دعا کی طاقت یہ افراد کی نعمت نہیں ہے بلکہ یہ امت کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صاحب نے پوری امت کو دعا والا بنایا کہ تم اپنی ضرورتوں میں اللہ سے مانگنے والے بنو اور اللہ سے لینے والے بنو، اور ایسا یقین امت کو دعا کا دیا گیا کہ ایسے نازک حالات کے اندر اتنا اطمینان دعا والی کیفیت کے اوپر کہ مدینے کا بازار ہے، مجمع بھرا ہوا ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور ایک گستاخ آیا اور اس نے عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کے بول بولے۔ آپ نے سنا تو فرمایا خبردار اپنی زبان بند کر لے، اور یہ ورنہ یاد رکھ میں ایسی بددعا کروں گا کہ تجھ پر آنے والا اللہ کا عذاب اوروں کے لیے عبرت کا سبب بن جائے گا۔ اس بے باک نے اور مذاق اڑایا، جب آدمی بے ادبی پہ آتا ہے، اور جب آدمی بے عظمتی پہ آتا ہے، اور جب آدمی بدگمانی پہ آتا ہے، تو اس کی پہلی رخصت یہ ہوتی کہ یہ حق کو پہچاننے سے محروم ہو جاتا ہے۔ ارے کیا لے کے بیٹھے مول صاحب دعوت کا کام، ارے کیا لے کے بیٹھے سر پہ بستر اٹھا کے چلنا، یہی کام ہے۔ ارے ایمان والوں کی زندگی کو دیکھیں گے تو دل تڑپ اٹھے گا، کلیجے پھٹ پڑیں گے کہ امت کا کتنا طبقہ ایمان کے بغیر دنیا سے جا رہا ہے، کلمے کے بغیر مر رہا ہے، جنازے کے بغیر دفن ہو رہا ہے، اور میری زندگیاں اپنے گھر کی اور اپنی ضرورت کی راحتوں کے اندر مست ہیں۔ تو اس وقت آدمی کو احساس ہوگا کہ دعوت کا کام کتنا بڑا ہے، اور ایمان کی محنت پہ کیسی غیبی برکتیں آتی ہیں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے دھکوں پر اللہ بڑے بڑے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں بھی ہوا اور آج کے دور میں بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک بس بڑوں کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ دیکھو اس زمانے میں آنے والی اللہ کی مددوں پہ زبانوں کو بند رکھو کہ تم کیا، تمہاری حیثیت کیا، کہیں اللہ کی مددوں کو بیان کر کے تم تکبر اور غرور میں نہ پڑ جاؤ،
اور سننے والا اس کو مقصود بنا کر اگر اس کے حصے میں وہ چیز نہیں آئی تو مایوس نہ ہو جائے. مددیں اللہ کے انبیاء کے ساتھ کی بیان کرو اور مددیں صحابہ کے ساتھ آنے والی بیان کرو تو اس سے پتہ چلے گا. اور وہاں مددیں اللہ نے یہاں تک دکھلا دی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک طبقہ چلا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا, اور پہنچنے کے بعد جب وہ مسجد نبی کے دروازے میں داخل ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عباس اتنا بتا دے کہ تیرے بھیڑیے نے تیرے سے کیا بات کی. تو یہ کہتے ہی وہ آنے والے 300 آدمیوں کا قافلہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انک محمد رسول اللہ کا اعلان کیا اور کہا بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں, ہم جنگل سے آ رہے ہیں اور راستہ پوچھتے ہوئے مدینے کا یہاں پر پہنچے ہیں, اور آپ کے علاوہ کسی اور تک یہ بات پہنچانا انسانوں کے بس کی بات نہیں. بے شک اللہ حق ہے, اسی اللہ نے آپ کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کو اس بات کا پتہ چلا. انہوں نے کہا کہ ہم راستے سے گزر رہے تھے اور جنگل سے ہمارا گزر ہو رہا تھا اور ایک بھیڑیے نے بکریوں کے ریوڑ پہ حملہ کیا اور ایک بکری کو پکڑا تو ہم کو اس بکری پہ ترس آیا, ہم نے لاٹھیاں پھینک کے ماری, ہم اس کا پیچھا کیے یہاں تک کہ وہ بھاگا اور بکری کو چھوڑ کر ایک اونچی چٹان پہ بیٹھ گیا اور ہماری طرف گھور کے دیکھنے لگا اور یہ کہنے لگا ھذا رزقی من اللہ, ارے یہ تو میرا رزق اللہ کی طرف سے طے ہے, تم زبردستی میرے منہ سے چھڑاتے ہو. تو ہم نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور آپس میں کہنے لگے لو بھیڑیا بھی ہماری زبان میں بات کر رہا ہے. تو اس نے جواب میں کہا اس پہ کیا تعجب کرتے ہیں کہ میں تمہاری زبان میں بات کر رہا ہوں, تعجب اس نبی پہ کرو جو زمین پہ بیٹھ کر آسمان کی خبریں دیتا ہے, جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے, جو مسجد نبی کے اندر بیٹھتے ہیں اور لوگ ان سے آ کے حق کو حاصل کرتے ہیں. تو وہاں سے ان کے اندر ولولہ پیدا ہوا. انہوں نے قافلے کو جمع کر کے اس واقعے کو سنایا. جذبہ جستجو کا بڑا تو آگے نکلے, تلاش کرتے مسجد نبی تک آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو دروازے پہ دیکھتے ہی مسکرا کے فرمایا بتاؤ بھیڑیے نے تم سے کیا کہا. تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی ہیں کہ یہ بات ان تک کے پہنچ گئی. اور جب انہوں نے سارا واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا بلال کہاں ہیں. حضرت بلال کو کہا جاؤ اور الصلاۃ جامعہ کی آواز لگاؤ, جو اس زمانے نبوت اور خلافت کا اہم نعرہ تھا جس میں مدینہ سمٹ جاتا, بازار خالی ہو جاتے اور گھرانے سنسان ہو جاتے اور سارے لوگ مسجد نبی میں جمع ہوتے. اور جب سب جمع ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے سردار کو اور اس قبیلے کے نمائندے کو بلایا اور منبر پہ اپنے بازو اس کو کھڑا فرمایا اور یہ فرمایا کہ میرے بازو کھڑے رہ کر اس واقعے کو اس پورے میرے ساتھیوں کو سناؤ جو بھیڑیے نے تم کو حق کی ہدایت اور رہبری کا سامان کیا. تو میرے دوستو جب حق کی محنتیں ہوتی ہیں تو خدا بھیڑیوں سے حق دلاتے ہیں, اور جب حق کی محنتیں لٹ جاتی ہیں تو انسان بھیڑیوں سے زیادہ برا حال کرنے والے بن جاتے ہیں. تو یہ سارے اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دکھلا دیے اور سمجھا دیے تاکہ یہ امت ایمان کے کام کو اپنا کام بنائے اور اللہ کے خزانوں سے لینے والی بن جائے. اور اس کے لیے دعا کی طاقت دی گئی کہ نمک کے کنکر سے لے کے جنت الفردوس تک جس چیز کی ضرورت پڑے تم اپنے اللہ سے مانگنے والے بنو. اتنا یقین اتنا مزاج امت کا بنا کہ ابو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اب اس کو کہہ رہے ہیں اور وہ بیچارہ گستاخ و بے باک اور یہ مذاق میں اور ٹھٹے لگا رہا اور یہ کہہ رہا کہ عبد الرحمن تم ایسے ڈرا رہے ہو جیسے پہلے انبیاء اپنی امتوں کو ڈرایا کرتے تھے اور لوگوں کو چونکایا کرتے تھے. یہ کہہ کر اس نے گستاخی کے بول پھر بولے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے رہا نہیں گیا, آپ نے اپنے کاندھے کے کپڑے کو کھینچا اور وہی مدینے کے بازار میں پھیلایا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائی اور فرمایا اے اللہ اگر عثمان ولی آپ کی بارگاہ کے اندر محبوب ہیں تو اس بدبخت کو وہ عذاب دے اور اس سزا میں مبتلا فرما جس کی عبرتناک انجام دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھ لے. ابھی یہ دعا میں مشغول ہیں. صحابہ کہتے ہیں مجمع میں بھگدڑ مچی اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے. کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ایک اونٹ بچکا ہوا آ گیا اور وہ لوگوں کے بیچ میں چنگاڑ رہا ہے اور لوگ گھبرا کے ادھر ادھر ہو رہے ہیں. وہ کسی کے پاس نہیں آیا, وہ سیدھے اس گستاخ کے پاس پہنچا, اس کی کھوپڑی کو اپنے منہ میں پکڑا اور اٹھا کے اس زور سے پٹکا کہ اس کا بھیجا ایک طرف ہو گیا اور ہڈیاں ٹوٹ کے بکھر گئی. لوگ آ کے کہنے لگے عبد الرحمن اللہ کے لیے اپنے ہاتھ گرا دو,
خدا نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور عبرت کا نظارہ ہمارے آنکھوں کو دکھلا دیا۔ اس وقت آپ نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بتاؤ کیا ہوا؟ تو کہا یہ ہوا، اور سارا واقعہ سنایا۔ تو اس امت کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لینے والا بنایا تھا، گھر گھر کا بھکاری نہیں بنایا اور در در کا محتاج نہیں بنایا اور ہر چوکھٹ پہ سجدہ کرنے والا نہیں بنایا اور ہر خواہش کے سامنے اپنے آپ کو دم توڑنے والا نہیں بنایا۔ یہ تو قیامت دعوت کی محنت کے چھوٹ جانے سے اور ایمان کی طاقتوں کے لٹ جانے سے اور یقین کی دولت کے کھو جانے سے زندگی کے اندر آ گئی کہ پہلے تو اعمال رہے نہیں، اور جو اعمال رہے وہ انتہائی کھوکھرے بن گئے۔ اب اس کے نتیجے میں اعمال کی طاقتوں کو بتا، خود عمل والے کو نہیں ہے تو غیروں کو اس کا راستے کا کیا اندازہ ہوتا۔ اتنے مزاج کی تربیت کا سامان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔